حضرت اپنے خطاب سے تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى وارث حاله ومظهر كماله، سيدي مرشدي وسيلة محي الدين، الغوث الأعظم، واسع اللطف وبحر الإمام، وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وآله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأكرمين أجمعين۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ۔ کہیں شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ۔ اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث۔ خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دے، خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دے۔ شہ نشین پہ تشریف فرما سرپرست اجلاس شیخ طریقت سلسلہ قادریہ و نظامیہ حضرت العلام مولانا سید شاہ اکرم عباس قادری نظامی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم، محبوب العارفین برادر ذی مرتبت قائم مقام سجادہ نشین بارگاہ عالیہ نظامیہ برادر محترم حضرت سید محبوب میاں قادری چشتی فخری نظام صاحب قبلہ، نوجوان دلوں کی دھڑکن، عالم بے مثال، خطیب شورا بیان، مفتی محمد شفیق حنفی قادری صاحب، نسم تمار اسم نامی اسم عالی سے منسوب اس عظیم رفاہی تنظیم کے نگران برادرم شیخ زبیر قادری صاحب، ان کے رفقا
شہ نشین پہ تشریف فرما، دیگر علماء ربانی، برادران ملت اسلامیہ، وابستگان دامن خواجہ و غوث، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ کی عقیدتوں کو سلامت رکھے، آپ کے سینے میں علی اور آل نبی کی محبت نے اس دھڑکنے، تڑپنے اور بھڑکنے والے دل کو سلامت رکھے کہ اتنی رات دیر گئے بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے، اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے۔ وہ اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ جو آپ کا حال ہے وہی میرا بھی ہے، کہ ناشتہ کیا تھا حضرت کی معیت میں ظہر سے قبل، پھر چلے دولت آباد اور خلد آباد کی حسین وادیوں میں مولا علی کا فیضان لوٹنے کے لیے۔ پھر وہاں سے آئے نیند کا غلبہ، کھانا وانا۔ میں ذمہ دار زبیر میاں کو نہیں ٹھہرا رہا ہوں، آپ اس طرف نہ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد ہوٹل آئے، انہوں نے کہا حضرت کچھ کھائیں گے پیئیں گے؟ میں نے کہا بھائی سو جائیں گے، کیونکہ رات جاگنا ہے اور علی علی کرنا ہے۔ پھر سوئے، اٹھے، حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد جو آپ کا حال ہے وہ ہمارا حال ہے، اور جس کشتی میں آپ سوار ہیں اس کشتی میں ہم بھی سوار ہیں، اور یہ بھوک کی کشتی کربلا سے چلی ہے صبح قیامت تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کشتی اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک کہ اس میں ہر ایک سوار کو کنارے پر نہیں لگا دے گی۔ اسی کشتی کے ہم بھی مہار ہیں، کوئی چپو چلا رہا ہے، کوئی کشتی کا انتظام کر رہا ہے۔ الغرض یہ ساری دعوت، یہ سارا جلسہ، یہ فرسٹ انٹرنیشنل اہل بیت کانفرنس کا انعقاد ان سیدوں کے لیے نہیں ہے، سیدوں کے وفاداروں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کینیڈا سے حضرت آئے ہیں اہل بیت کی کشتی میں بٹھانے کے لیے۔ بے شک، میرے برادر ذی وقار عالمگیر اشرف کی چوچا سے آئے ہیں اہل بیت کی کشتی میں سوار کرنے کے لیے۔ مفتی شفیق حنفی قادری صاحب نے 1 گھنٹہ ولولہ انگیز تقریر کی ہے تاکہ تمہیں اہل بیت کی کشتی میں سوار کر، اور شیخ زبیر نے آج کا جلسہ منعقد کیا ہے تاکہ تم کو اہل بیت کی وہ کشتی جو کشتی نجات ہے، جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا جو اس میں بیٹھ گیا وہ پار ہو گیا، جو اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ تو اس کشتی میں بیٹھنے کے لیے ٹکٹ چاہیے؟ بولو، ایسے ہی بیٹھ جاؤ گے؟ وہ ٹکٹ دینے کے لیے بھی سم سوشل ویلفیئر نے آج فرسٹ اہل بیت انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ہم یہاں تم کو ٹکٹ دینے آئے ہیں، اور یاد رکھنا پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، اہل بیت کی محبت کا دم نہ بھرنا، اہل بیت کی محبت امتحان لے۔ نبی اور آل نبی کی محبت امتحان لیتی ہے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں آپ اور ہم سب بھوک کے امتحان سے دوچار ہیں، اور اس ذات بابرکت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے خیبر کے قلعے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پر پتھر گال کر گزری گزاری۔ تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آج دعوے سارے ہندوستان میں ہر طرف ہو رہے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ تو آؤ اس بھوک پر قربان جاؤ جو مولانا مفتی شفیق قادری صاحب نے جس کا ذکر کیا کہ اہل بیت بیٹھے ہیں، حضور تشریف فرما ہے، ایک روایت میں علی ہیں، سیدہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے۔ کتنا؟ یہ کس کے لیے فاقہ؟ وہ جو اشارہ کرے تو جنت سے خان اتر کر آ جائے، اور آئی بھی۔ اس کی الگ تفصیلات ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے دعوت کی، کس کی؟ حضور کی۔ بڑے سخی تھے، دولت مند تھے، بزنس مین تھے، اللہ نے بہت دولت نوازی، اور تمام صحابہ کو بلایا، ادھر مولا ہیں،
دیکھا کہ بھائی عثمان نے دعوت کی اور حضور کی ضیافت ہے، اللہ نے بڑا مالدار بنایا تھا، دولت اور قربان بھی کرتے تھے، زبردست دعوت کا اہتمام ہوا اور ایک انوکھا کام انہوں نے کیا کہ جب حضور اپنے کاشان اقدس سے حضرت عثمان کے گھر کی طرف نکلے تو قدم گننے لگے، حضور کے قدموں کی گنتی کرنے لگے کہ کتنے قدم اٹھے۔ جب پہنچے تو حضور نے پوچھا عثمان تو میرے قدموں کی گنتی کیوں کر رہا تھا کہ میں نے کتنے قدم اٹھائے؟ اللہ نے مال دیا تھا، دیکھیں مال دولت، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا اور منت مانگی تھی کہ جب آپ عثمان کے گھر آئیں تو ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کروں، غریبوں کو آزاد کروں گا۔ یہ منظر علی دیکھ رہے ہیں، یہاں تو فاقہ ہے، یہاں تو بھوک ہے، یہاں تو کربلا کی پیاس ہے، یہاں تو فقر ہے، یہاں قربانی ہے، یہاں ایثار ہے، یہاں زہد ہے، تقویٰ ہے، بڑا ہے۔ مولا علی مشکل کشا بھی دیکھ رہے ہیں، زبردست دعوت ضیافت، صحابہ نے بہت تعریف کی، مختلف انواع و اقسام کے کھانے چن دیے گئے، حضور نے دعائیں دی، صحابہ نے دعائیں دی، چلے گئے۔ مولا گھر آئے، مایوس بیٹھ گئے، سیدہ عابدہ طاہرہ مالکنی دو جہاں نے دیکھا کہ اے ابوالحسن کیا بات، آج بڑے غمگین نظر آتے ہو؟ تو کہا غمگین نہیں ہو، خوش ہوں، اس لیے کہ بھائی عثمان نے آج ایک ایسی دعوت کی ہے کہ تمام صحابہ خوش اور میرے نبی خوش، مسکرائے، دعائیں دی۔ علی کی یہ تمنا ہے کہ علی بھی میرے نبی کی کوئی ایسی دعوت کر دے۔ تو سیدہ کا فخر اور توکل دیکھو، شہزادی کونین نے کہا، لخت جگر رسول نے کہا علی افسوس کیوں کرتے ہو، آزردہ کیوں ہوتے ہو، جاؤ نبی سے کہہ دو، آقا سے کہہ دو کہ ہمارے گھر کل ان کی دعوت ہے۔ مولا نے کہا کہ فاطمہ گھر میں فقر و فاقہ ہے، 3 دن سے چولہا نہیں جلا اور آپ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کو بلا لاؤ، حضور کی دعوت دے دوں، کیا انسلٹ کرانے کا ارادہ، کیا رسوائی کا ارادہ ہے؟ قربان جائے سیدہ کے توکل پہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سیدہ نے کہا کہ فاطمہ پہ بھروسہ ہے؟ تو کہا تمہارے بابا کا تو کلمہ پڑا ہے، کیسے نہیں؟ کہا جاؤ اور آپ فکر نہ کرو، ساری دعوت کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑو۔ مولا گئے حضور کی بارگاہ میں، صحابہ بیٹھے، کہا حضور کل دعوت ہے، تو حضور کو سیدہ کے گھر کا حال کیا پتہ نہیں؟ پتہ ہے حضور کو؟ حضور مسکرائے اور کہا یہ ہیلتھی کمپٹیشن والی بات، جب عثمان نے دعوت کی ادھر علی بھی دعوت کریں، تو کہا علی پکا؟ تو کہا یا رسول اللہ ہاں کل پکا، کل ہمارے گھر آپ سب کی دعوت ہے۔ حضور نے کہا منادی کر دو، اعلان کر دو، تمام ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کو اعلان کر دیا گیا، بڑی تعداد میں صحابہ گھر کو آئے۔ اب مولا جب آئے تو یہ سوچا کہ سیدہ نے کچھ انتظام کر کے رکھا ہو۔ جب گھر آئے، اندر گئے تو دیکھا نہ برتن ہے، نہ ہانڈی ہے، نہ چولہا ہے، نہ لکڑی جلی۔ مولا بڑے مایوس ہوئے اور سیدہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے سیدہ، آپ نے تو کہا تھا کہ انتظام ہو جائے گا، حضور آ گئے ہیں، صحابہ آ گئے ہیں، علی ابن ابی طالب کی رسوائی کا کہ آپ نے پکا ارادہ کر کے رکھا ہے، اب کیا ہوگا؟ دیکھو کچھ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے، برتن نہیں ہے، پروسنے کے لیے بھی کچھ انتظام نہیں ہے۔ سیدہ نے کہا اے علی گھبراتے کیوں، 1 منٹ دیکھو، دیکھو نبی کی آل کی شان، شہزادی کونین کی شان۔ سیدہ نے کہا 1 منٹ دے دو، حجرہ اقدس میں گئیں، سجدے میں سر کو جھکایا، اللہ سے کہا مولا نبی کی بیٹی کے گھر میں نبی کی دعوت لاج رکھ لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کی بیٹی کی لاج رکھ لے، فاطمہ بنت محمد کی لاج رکھ لے۔ ادھر یہ دعا ہوئی، ادھر اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جنت سے غذائیں لے کر زمین پر اتر جا، اور ایسے ہی نہیں جانا، برتن بھی جنت سے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں؟ حضور آئے، کہا دعوت کا انتظام، کہا ہو گیا۔ اندر آئے تو دیکھا کھانوں کی لائن لگی ہے، یہاں سے وہاں تک دسترخوان، سبحان اللہ،
سیدہ کہنے لگی علی کچھ کو ڈالو تاکہ یہ اندر لے جا سکے. حضور کو جا کر پروس دو. اب صحابہ ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے ہیں. ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے قیصر کا دربار دیکھا, ان میں ایسے تھے جنہوں نے روم کا دربار دیکھا تھا, قصر سلطانی دیکھا تھا, نہ ایسا برتن کبھی دیکھا نہ ایسا کھانا کبھی کھایا. ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے. یاقوت, زمرود, زبرجد جن برتنوں میں لگے ہوئے ہوں, صحابہ ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں. مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ جو کھانا جنت میں سب مسلمان جا کر کھائیں گے, میری بیٹی کی شان یہ, وہ چاہے تو میری امت کو یہی جنت کا کھانا کھلا دے. حضور مسکرائے. حضور سے کیا چھپا ہے, بہت مسکرائے. انشاءاللہ اس دستر پہ تم بھی بیٹھو, تھوڑی دیر بھوک برداشت کر لو. پہلے کہا رہا ہوں تم بھی کر لو, کیونکہ اہل بیت کا ذکر بھوکا رہ کر کرنے میں مزہ. ہم کربلا جاتے ہیں تو خدا کی قسم منبر رسول پر ہوں, جتنی دیر رہتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. سب کو کھا کر مزہ آتا ہے, اہل بیت کو بھوکا رہ کر مزہ آتا ہے. سب کھا کر خوش ہوتے ہیں. مولا نے دیکھا اور اس کے بعد رکے, کہا سیدہ ایک بات رہ گئی. کیا کہا؟ ایک کام حضور بھائی عثمان نے غلام آزاد کیے تھے, تو قربان جاؤ سیدہ کائنات عظمت و رفعت پر, جن کی شان اقدس میں بر صغیر کے پاکستان کے ملک میں رہنے والے کچھ ایسے بدنصیب ہیں اشرف جلالی کے جیسے, جو سیدہ کائنات کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں. وہ کان کھول کر سن لیں, ہندوستان کی ذمہ دار خانقاہوں کے نمائندگان کی موجودگی میں اس بارگاہ میں جس بارگاہ پہ ولی کامل نے نگاہ ڈالی تو عاصم جاں کو بادشاہ بنایا, تخت پر بٹھایا. اس ذمہ دار خانقاہ سے ہندوستان کے دوسرے دارالحکومت سے سید آل مصطفیٰ قادری پاکستان کے ان بدنیاز خارجیوں کو, ناصبیوں کو انتباہ دیتا ہے کہ آج کے بعد خبردار جو سیدہ کائنات کی شان میں گستاخی ہوئی, ورنہ ہندوستان کا مسلمان سیدہ کا غلام نکل کر تمہارے ملک میں داخل ہو کر تمہارے گرفتار کو پکڑ کر تمہارے جسم کے ٹکڑے ڈالے گا. کائنات کی شان دیکھو. ارے جن کا نام ہم لیں تو ہماری روح کانپ جائے. یہاں سیدوں کی قطاریں بیٹھی ہیں, ہم نام لیں تو ہماری روح لاش جاتی ہے, ہماری روح کانپ جاتی ہے. اے بدنصیب, تو نے کہا کہ سیدہ کائنات خطا پر تھی, تو خطا پر, تیرا مستق خطا پر, تیری فکر خطا پر, تیرا مشرق خطا پر, تو سراپا خطا کار ہے. سیدہ کائنات وہ ذات والا صفات ہے. علی نے کہا فاطمہ اب غلام کہاں سے آزاد کریں گے؟ تو کہا علی ختم گنے, ختم گنے. تو کہنے لگی مولا ہاتھ گن کر آیا ہوں, اور جب گن رہا تھا حضور مسکرا بھی رہے. سیدہ نے کہا ایک لمحہ ٹھہرو گے؟ حجرے میں گئی, سجدے میں سر, مولا جا کر سننے لگے. سیدہ نے ایسے ہاتھا اٹھائے, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ مولا علی ابن ابی طالب کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے ہر قدم کے عوض میں غلام کو آزاد کرے. اس باغی کی لاج رکھ لے. جبرائیل آ کر کہنے لگے دست بستہ حجاب سے کہ سیدہ مبارک ہو, اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے اور یہ اعلان فرمایا ہے کہ نبی کے گھر سے علی کے گھر تک جتنے قدم اٹھے ہیں, ہر قدم کے بدلے 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے نکالنا جنت اللہ کرتا. تو یہ جو ذکر ہے یہ جنتی بنانے کا ذکر ہے. سیدہ کائنات کا ذکر ہو کہ مولا کائنات کا ذکر ہو. آپ بڑے خوش نصیب اورنگ آباد ہو. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں کے خطے میں نور ہے, اور میں نے جب کبھی خلدآباد, دولت آباد اور اورنگ آباد شریف کا دورہ کیا ہے, میں نے یہاں پر میرے نبی کے انوار و تجلیات کو, حضرت نظام الدین اولیاء کا آستانہ ہو,
کہ حضرت احمد گجراتی کی بارگاہ ہو یا حضرت شاہ علی حسین نہری کا روضہ اقدس ہو، حضرت نور الدین عموی کا آستانہ ہو، تم جس طرف جاؤ گے وہاں تمہیں علی کے جلوے نظر آئیں گے۔ اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسی خانقاہیں یہاں موجود ہیں۔ بہت کتابات میں بس اختصار سے 5-10 منٹ لوں گا۔ بس ایک بات عرض کروں کہ اورنگ آباد اور خلد آباد یہ خواجگان چشت کی نگری ہے۔ ہم قادری ہیں ابن جدن حسبن نسبن مشربن، لیکن یاد رکھو ہم وہ قادری ہیں جو ہندوستان کے راجہ مہاراجہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر سلوٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں خواجہ تم کو ہندوستان کا راجہ میرے مصطفیٰ نے بنایا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی رعایا ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ کسی کی حکومت میں رعایا خوش رہے یا نہ رہے، علی کے لال معین الدین حسن سنجری کی حکومت میں سنی کل بھی خوشحال تھا، آج بھی خوشحال ہے۔ خواجہ کا ہندوستان حق معین کھا رہے ہیں نبی کا صدقہ، 12ویں میں کھا رہے ہیں، ارے غریب نواز کا صدقہ، 11ویں میں کھا رہے ہیں، 6ویں میں کھا رہے ہیں، اولیاء کے آستانوں پر لنگروں میں آ کر ہم بھوکے کہاں ہیں، ہم تو کھلانے والے، ہم بھوکے نہیں، ہم ان کے غلام ہیں جو نہیں کھا کر کھلاتے ہیں۔ 3 دن کا فاقہ، تم بھوکے رہو، فاقے میں گزر جاؤ، اللہ کہے گا محنت کر، مشقت کر، جا روٹی کما کھا لے، لیکن نبی کا خانوادہ ہے 3 دن کا بھوکا ہے، پیاس ہے، بھوک ہے۔ حضرت فضہ سیدہ کائنات کی خادمہ بھی، اللہ آپ کی ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو حضرت فضہ کی سچی غلامی عطا فرمائے، سیدہ کائنات کی باندی بنائے، ان کی کنیز ہماری آپ کی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے۔ 3 دن کا بھوک ہے، پیاس ہے، مسکین آیا، یتیم آیا، آسیر آیا، کھانا 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 لے دے، سب نے اٹھا کر دے دیا۔ اللہ نے ادا دیکھی، جبرائیل کو کہا ذرا آیت لے کے جا، دیکھو مصطفیٰ کے گھرانے کے افراد کی اداؤں پر قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مصطفیٰ تیرا گھرانہ وہ جو خود بھوکا رہے، یتیم کو کھلائے، اسیر کو کھلائے، غلام کو کھلائے، یہ نبی کے گھرانے کی خصوصیت۔ اور یہ اورنگ آباد خلد آباد کا یہ مقدس ترین خطہ، یقیناً یہ جنت نشان خطہ ہے۔ اس علاقے میں ایک بڑی خصوصیت ہے، وہ یہ کہ خلد آباد شریف میں پیراہن شریف کی زیارت کے لیے بولو جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ اور کیا ہے اس پیراہن کی حقیقت معلوم ہے؟ حضرت تاجر دکن سیدنا بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ عنہ نے اپنے ملفوظات میں جد اعلیٰ حضرت سیدنا غلام علی قادری الموسوی الجیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی مایہ ناز تسلیم آج سے 250 سال پہلے مشکات النبوہ اس میں ایک حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، اور وہ اسی پیراہن کے حوالے سے۔ ایسے نہیں ملا پیراہن دیکھے، حضور گئے معراج کی رات، کیا لائے؟ بولو نماز، وہ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ وہ تحفہ کس کے لیے تھا؟ نبی کی امت کے لیے۔ اللہ نے ایک تحفہ نبی کی امت کے لیے دیا، ایک تحفہ نبی کو خود عطا فرمایا۔ حضور آئے اور آئے بہت دن کے بعد حضور نے ایک جبہ مبارکہ کو، پیرہن شریف کو زیب تن فرمایا اور پہن کر منادی خادم کو کہ ابو بکر کو بلایا جائے۔ کس؟ ابو بکر کو بلایا جائے۔ وہ آئے، حضور نے کہا کہ اے ابو بکر، اللہ نے معراج کی رات مجھے ایک خاص قسم کا جبہ عنایت کیا ہے، میں چاہتا ہوں تجھے دے دوں۔ ارے یار کون ہے جو ایسا تحفہ کسی کو دے؟ میرے نبی کی سخاوت دیکھو۔ تو حضرت ابو بکر سے پوچھا تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ ان سادات کرام کو طرف نگاہیں رکھیں تاکہ یہ اس واقعے کی حقیقت آپ کو سمجھنے آئے۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ تجھے دے دوں، کیا کرے گا؟ تو کہا یا رسول اللہ صدق و صفا سے کام لوں، اس کی برکت سے۔ کس سے؟
اس کی برکت سے صدق و صفا کو آپ کی امت میں عام کروں گا، جو بولے گا سچ بولے گا۔ حضور نے کہا جا عمر کو بھیج دو۔ عمر آئے، وہی سوال، تو کہا یا رسول اللہ مجھے اگر دے دیں پلیز تو یہ لے لوں گا اور اس کے ذریعے آپ کی امت میں عدل انصاف قائم کر دوں۔ کہا عثمان کو بھیج۔ حضرت عثمان ذوالنورین آئے، کہا تجھے دوں گا تو کیا کرے گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت میں ثقافت کو عام کر، غنی کر دوں گا آپ کی امت کو، دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، میرے علی کو کہنا کہ میں نے بلایا ہے۔ اب علی آئے، حیدر کرار آئے، صاحب ذوالفقار آئے، باب العلم آئے، مولائے کائنات آئے، مولائے متقیہ آئے، امام الائمہ آئے۔ علی سے نبی نے یہی سوال کیا، علی یہ جھبا جو میرے پاس پیرہن ہے، جو میرے رب نے معراج کی رات مجھ کو دیا ہے، تجھے دوں گا، کیا کرے گا؟ علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ یہ جھبا جو آپ کو آپ کے رب نے معراج کی رات عطا کیا ہے، علی ابن ابی طالب کو عطا کر دیا۔ علی اس جھبے کو حاصل کر کر اس کی برکتوں سے آپ کی امت کے عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچے، حیدر کرار نے کیا کہا؟ بولو کس پر؟ امت کے عیبوں پر پردے ڈال دوں گا۔ حضور نے مولا علی کو وہ پیرہن مبارک عطا فرمایا، ایک روایت کے مطابق جس کی زیارت آپ ہر سال قلتبہ شریف میں۔ تو یہ دیکھو، یہ سال کا عرس بارگاہ عالیہ میں ہو یا اورنگ آباد میں، چاہے ہندوستان میں کہیں، سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ خواجہ کی چھٹی ہوتی ہے، محبوب پاک کا عرس ہوتا ہے، بختیار کاکی کے آستانے میں عرس ہوتا ہے، یہاں حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کے آستانے میں عرس ہوتا ہے، جاتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ بہران شریف کی زیارت ہوتی ہے نہیں۔ یہ کیا ہے پتہ ہے؟ کووڈ-19 کے بعد، کورونا کے بعد بہت ساری باتیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی، زندگی کی حقیقت بھی سمجھ میں آئی، لوگوں کو پتا چلا کہ موت ہم سے آپ سے کتنی قریب ہے۔ ہم نے اپنوں کو کھویا، لیکن کئی چیزیں ایکسپلین کرنے کے لیے ہم جیسے فقیروں کو اور علماء کو بڑی آسان ہے۔ ایگزامپل، لیونگ ایگزامپل، ایسا ایگزامپل ہے کہ راتوں میں نیند نہیں آئی۔ پہلے کووڈ آیا، کیا ہے کیا بلا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں، نوول وائرس، نیا وائرس، سائنٹسٹ خود پریشان، یہ ہے کیا بلا، کس بلا کا نام ہے؟ لاکھوں لوگوں کو اس نے نگل لیا۔ اس کے بعد ایک ہنگامہ چلا کہ ویکسینیشن ٹیکہ آ گیا، متعارف ہو، کئی کمپنیوں نے بنایا، فائزر نے بنایا، ایسٹرازینیکا نے بنایا، بھارت بائیو ٹیک نے بنایا، رشیا کی اسپوٹنک نے بنایا، اور بہت ساری کمپنیاں۔ میں یہاں پر میڈیکل کمپنی کی مارکیٹنگ کرنے نہیں بیٹھا ہوں، ایسی بہت ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے ٹیکہ بنایا۔ اس کے بعد کسی نے کہا کہ ان کا ٹیکہ اچھا ہے، کسی نے کہا ان کا ٹیکہ اچھا ہے، کسی نے کہا کو ویکسین اچھا ہے۔ آپ کو جو مظفر شتاری صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ انڈسٹریلسٹ ہیں، میڈیکل فیلڈ سے بڑا گہرا ربط رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا کو ویکسین اچھا ہے، بعد میں کہا نہیں کو ویکسین نہیں، کووی شیلڈ اچھا ہے جو ایسٹرازینیکا کا بنا ہوا۔ بہرحال جتنوں کو لینا تھا لے لیے، جتنے نہیں لیے یہ مت سمجھیے کہ نہیں لینا ہی پڑتا۔ گیٹ ریڈی، تیار رہیے، ذرا ضرورت نہیں ہوتا 2 ڈوز لے کے بیٹھا ہوں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے کو 2 کچھ نہیں کرتی ہے، ٹیکہ کیا کرتا؟ تو اس میں کوئی ٹینشن وینشن کی بات نہیں ہے، مگر لیے ٹیکہ۔ اب ٹیکہ لیتے ہی ذہن میں ایک کانفیڈنس لیول بوسٹ ہو گیا، چھینکو تو بھی، کھانسو تو بھی، تھوکو تو بھی، اپن ڈر رہے نہیں۔ کئی کو ڈرے بات چھینک رہا نا، اپن ٹیکہ لے لیے، ہے کہ نہیں؟ ماسک پہنے ہوئے نہیں پہن رہی، اتار کے پھینک دیے، پبلک میں گھس جانے، اللہ لینا جدھر بولے چلے جانے، یعنی نکو جاؤ کورونا ختم، بولو نہیں ہوا، کورونا is here to stay, it is not going anywhere، رہے گا۔ جیسا ملیریا ہے، جیسا ڈینگی ہے، جیسے دیگر بیماریاں، یہ بھی رہے گا لیکن کمزور پڑے۔ توجہ ہے کہ یہ سائنس کی تحقیقات ہے۔ اب اس میں بھی نئے نئے ویریئنٹس، پہلے ڈیلٹا نام ہی جتنا خطرناک ہے، رات میں نہیں اڑ گئی، کون تو بھی ہے بھائی ڈیلٹا، پہلے کورونا ہی خطرناک تھا، کووڈ بولے تو ذرا سکون ملا، فیمینائن عورتوں کے ایسا نام ہے، کچھ بھی نہیں، ڈیلٹا
رات کی نیندیں اڑ گئی. اس کے بعد آ گیا او مائی گاڈ، اب پوری دنیا پریشان ہے، جس کو جا رہے ہیں ڈوز دے رہے ہیں، لے رہے نہیں لے رہے، ڈوز لے کے سمجھ رہے ہیں سکون میں ہیں. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہر دور میں ایک ایسا وائرس ہے جو تم کو نبی اور نبی کی آل سے دور کرتا ہے. وہ وائرس جو تمہارے ایمان کے لیے خطرناک، دیکھو جان ہے چلی جانے والی ہے، جان قیمتی نہیں ہے، ایمان قیمتی ہے. بولو جان قیمتی ہے کہ ایمان قیمتی؟ جان دیں گے ایمان بچائیں گے. کربلا میں امام حسین نے یہی تو کیا، جانوں کو قربان کر کر اسلام کو بچا لیا، ہمارے اور تمہارے ایمان کو بچا لیا. جان ہے چلی جائے گی، ایمان بولو نہیں جانا چاہیے. اب یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ کورونا وائرس کی طرح نئے نئے ویریئنٹس آ رہے، کبھی ڈیلٹا، او مائی گاڈ، کبھی اشرف جلالی کا وائرس، کبھی کسی بپا کا وائرس، کبھی کسی خارجی کا وائرس، کبھی کسی ناصری کا وائرس. تو یہ کرم ہے غوث اعظم کا، یہ کرم ہے میرے خواجہ ہندوستان کے راجا سرکار غریب نواز کا، ان کے ماننے والوں کا، ان کے اولیاء اللہ کے، ان کے اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں ہر سال. اتنی محبت کسی نبی نے کی ہے تو مجھے بتاؤ. مفتی صاحب بیٹھے ہیں یا اسکالرز بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، پوچھنا محبوب میاں قبلہ بیٹھے ہیں، سوال ہے کہ کسی نبی نے نہیں تکلیف دی، دعا دی، بددعا دی، ختم کر سجدے میں گرے، اللہ سے کہا مولا بہت ستا رہے ہیں، نور شکایت کی مولا دن رات بلاتا ہوں آتے نہیں ہے، نافرمانی کر کے اللہ نے طوفان نو برپا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی امت نے غلطی کی، خطا کی، اللہ نے سزا عطا فرما دی. وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ نے ایک شعر پڑھا تھا شفیع نقوی صاحب، اللہ قرآن میں فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ محبوب میں ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کیونکہ تم ان میں موجود ہو. وَأَنْتَ بولو وَأَنْتَ فِيهِمْ، تم ان میں موجود ہو. اب نبی کیسے موجود، نبی کیسے جلوہ گر ہے؟ عالمگیر میاں نے کہا کہ نبی علی کی شکل میں جلوہ گر ہے، نبی امام حسن کی شکل میں جلوہ گر ہے، امام حسین کی شکل میں جلوہ گر ہے، ائمہ اہل بیت کے اطہار کی شکل میں جلوہ گر ہے، غوث اعظم کی شکل میں جلوہ گر ہے. اگر تم بغداد کو نہیں جا سکتے تو اجمیر کو چلے جاؤ، معین الدین کی شکل میں جلوہ گر ہے. اگر وہاں نہیں جا سکتے تو گلبرگہ چلے جاؤ، بندہ نواز کی شکل میں جلوہ گر ہے. اگر وہاں نہیں جا سکتے تو دلی چلے جاؤ، نظام الدین محبوب الہی کی شکل میں جلوہ گر ہے. اگر وہاں نہیں جا سکتے تو اورنگ آباد میں رہنے والوں نظام الدین اولیاء سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان کی شکل میں موجود ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اب حضور کو اپنی امت سے محبت ہے کہ نہیں؟ رات رات بھر رو رو کر میرے نبی نے تمہارے لیے بولو دعائیں کی ہے کہ نہیں؟ ام المومنین عائشہ سے یا رسول اللہ تھوڑا آرام کر لیجیے، پیروں پہ مرم آ گیا ہے.
آپ روتے ہیں اور آپ کی امت کے لیے دعا کرتے ہیں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. دیکھیں آپ کے خطابات کے دوران سنا صرف چند انہی سے اکتساب کر نکات کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضور نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دے دیا اور نبوت میرے نبی پر ختم ہو گئی. اب دیکھیں صاحب مشکات النبوہ اور رقم تراز ہیں. ایک مرتبہ حضور مسلطہ حضور اور متفکر بیٹھے ہیں. شیر خدا ہے اور شیر خدا مزاج شناس نبوت ہے. اسی لیے کیونکہ علی جتنا نبی کے ساتھ ہے کوئی ہے ہی نہیں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بننے سے پہلے علی نبی کے ساتھ ہے, نبی علی کے ساتھ ہے. دنیا میں آئے تو حیدر کرار شیر قدرت کے انتظار میں حبیب پاک. علی آئے کعبے میں پیدا ہوئے, اس شان سے پیدا ہوئے کہ اس شان سے دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. اور علی کو معلوم ہے کہ ایک کعبہ ہے, کعبہ علی کو خبر ہے. آپ بولو نہیں کوئی اس وقت تک نہیں جب تک کہ میرے نبی کو نہیں دیکھا, کیونکہ علی کو معلوم ہے میں کعبے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں مصطفیٰ کے لیے آیا ہوں, میں کعبے کے لیے آیا ہوں, میں قبلے کے لیے آیا ہوں. تو یہ محبت میرا جتنا نبی علی کے ساتھ, علی نبی کے ساتھ اتنا تو کوئی ہے ہی نہیں. علی کی ولادت سے مصطفیٰ کے وصال تک لمحہ لمحہ مصطفیٰ علی کے ساتھ ہے, علی مصطفیٰ کے ساتھ. یہ ساتھ ایسا ہے کہ آپ الگ کر ہی نہیں سکتے. کیسے کریں گے؟ اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اللہ نے کہا اس سے مباہلے میں نجران کے عیسائیوں کی طرف اے امید اعلان کرو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے, تو اپنے بیٹوں کو لے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ مولا ابراہیم نہیں رہے, قاسم نہیں رہے, اس کو لے کر جاؤ. کہا اے حسن آ جا, اے حسین آ جا, تم میرے بیٹے. نسانا ازواج مطہرات و طیبات کے. حضور نے کہا سیدہ آ جا, تو آ جائے گی, سب آ جائے گی, تو آ جائے گی. ازواج مطہرات تو کیا حوا کی بھی نمائندگی تو ہی کرے, مریم کی بھی نمائندگی تو ہی کرے, آسیہ کی بھی نمائندگی کیوں ہی کرے. اس لیے کہ اے سیدہ جس جنت میں حوا ہوگی, جس جنت میں مریم ہوگی, جس جنت میں آسیہ ہوگی, اے میری بیٹی اللہ نے اس جنت کا سردار تمہیں بنایا ہے. حسن حسین کو لے لیا اور کہا کہ جس جنت میں سب ہوں گے اے میرے بیٹو تم دونوں اس جنت کے سردار رہو. اب دیکھیں خوبصورتی اس آیت کریمہ کی. اللہ نے کہا جانوں کو لے کر آؤ. کیا کہا؟ جانوں کو لے کر آؤ. تو جان حسن بھی تو ہو سکتے تھے. نواسے سے کتنی محبت زبان چساتے ہیں. حضور دہلی مبارک میں اپنی زبان ڈال کر زبان کہتے حسن میری جان ہے کہ نہیں؟ بولو حسین منی وانا من حسین, جان ہی تو ہے نا, تبھی تو ارشاد فرمایا امام حسین کو لے لیتے. نہیں, انفسنا میں اللہ رب تبارک و تعالی نے علی حیدر کرار کو شامل کیا اور کہا اے میرے حبیب تیری جان علی ابن ابی طالب کو قرار دیا جاتا ہے. مفتی صاحب نے خطاب کے دوران فرمایا ہے کہ نہیں, حضور نے ایک خطاب دیا علی حیدر کرار, اور وہ تھا ابو تراب. کیا تھا؟ ابو تراب. اے مٹھی والے, لوگ مٹھی کا بھاؤ اس کا معنی لیتے ہیں, وہ نہیں علماء جانتے ہیں. مٹھی والے, مٹھی والے تو سبھی ہیں نا, تم بھی مٹھی سے بنے ہو, میں بھی مٹھی سے بنا ہوں. علماء کی موجودگی میں, مشائخ کی موجودگی میں ایک بات کہوں کہ جب کبھی مولا کو کوئی صحابی ابا تراب یا ابا تراب کہہ کر پکارتے تو علی مسکرا دیتے اور بے ساختہ مسکرا دیتے. اتنا مسکراتے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے علی کیا ماجرا ہے, کوئی اور لقب سے ہم آپ کو پکارے, باب العلم کہہ کر پکارے, مولائے کائنات کہہ کر پکارے, مولائے مبتدیہ کہہ کر پکارے, اسد اللہ کہہ کر پکارے. آپ اتنا خوش نہیں ہوتے جب ہم آپ کو ابو تراب کہتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں. تو زبان غیب سے مولا علی مشکل کشا نے عالم قیام میں عاشقوں کو یہ ارشاد سنایا, وہ اس لیے کہ تب تم ابو تراب کہتے ہو کہ تم پر وہ بانے ظاہر نہیں ہے. مجھے معلوم ہے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی لہموں کا لہمی وہ جسموں کا جسم, تیرا خون میرا خون ہے. ایک اور حقیقت سن لو, علی ابن ابی طالب کو اللہ نے اس مٹی سے پیدا کیا ہے جس مٹی سے اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا فرمایا.
اسی لیے میں مسکراتا ہوں۔ وہ علی ابن ابی طالب کی ذریت و اولاد کی محبت قرآن میں اللہ نے تم پر فرض کی ہے۔ اور یاد رکھو یہ دنیا بڑی خطرناک ہے دوستو، یہاں ایمان کے ڈالے پڑے ہیں۔ کیا پڑے ہیں؟ ایمان کے ڈالے پڑے ہیں۔ ایک چیز ہے جو تمہیں ضمانت دیتی ہے، وہ آل رسول کی محبت۔ حضور فرماتے ہیں الا من مات حب آل محمد مات شہیدا۔ اتنا بڑا مقام ہے، پتہ ہے شہداء کا؟ اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جو مر گئے وہ شہید، اور وہ شہید زندہ ہے۔ وہ شہادت کے درجے پہ آپ پہنچ سکتے ہیں کب؟ جب اہل بیت سے سچی پکی محبت۔ اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا بھی بند کر لیں۔ آخری بات کیا ہے؟ مولا کائنات کی عشق کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی اہل بیت کی دفاع کرتے ہیں یا ان کی ناموس، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کی شان و شوکت پہ جب گستاخیاں ہوتی ہیں تو ہم بلک جاتے ہیں، اور بلکنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ علی کے گستاخوں کے حوالے سے کل حشر میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا تو تم غلطی پر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی مولا کائنات کی شان میں گستاخی کر دے، ان کی مولائیت کا انکار کر دے، ان کی سیادت کا انکار کر دے، ان کی عظمت و رفت کا انکار کر دے، ان کی شان جلالت کا انکار کر دے، اور تم خاموش تماشائی بن جاؤ؟ نہیں، اس لیے کہ تم علی حیدر کے غلام ہو، یاد رکھو۔ اور حیدر کا غلام کبھی خاموش بولو نہیں رہتا۔ یہ حیدریت ہے، یہ حیدریم قلندرم مستم کا تقاضا ہے کہ اے علی کے غلاموں، جب کبھی علی کی شان میں گستاخی ہو تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ گستاخ باپ ہے کہ بھائی ہے کہ دوست ہے کہ بیٹا ہے، ہم صرف گستاخ دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شواہد النبوہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، حضرت عبد الرحمن جامی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے، میرا جی چاہتا ہے وہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ ان اولیاء کے فیضان میں ایک شخص رہا کرتا تھا، بنو عباس کا دور ہے۔ اس دور میں ایک شخص تھا جو مولا علی مشکل کشا کی شان میں توہین کرتا، گستاخی کرتا، اور اس کے پڑوس میں ایک شخص تھا۔ یہ انٹرنیشنل اہل بیت کانفرنس کا پیغام آپ تمام کی خدمت میں، یاد رکھیں، گستاخی کرتا تو ساتھ میں جو پڑوس میں تھا وہ تمہارے جیسا علی کا دیوانہ تھا، غریب تھا، ناتواں تھا، کمزور تھا، وہ امیر تھا، اس کے پاس جاہ و جلال تھا، دولت کا انبارہ لگا ہوا تھا، اور مستی میں وہ گستاخیاں کرتا تھا، تو یہ برا دل میں ضرور مانتا، تیسرے درجے کا مسلمان۔ حشر کا میدان برپا ہوا، اس نے خواب میں دیکھا، حضرت عبد الرحمن جامی خواب میں دیکھتا ہے کہ پیاس کی شدت لگتی نہیں تو کدھر جاتے؟ پانی کی طرف۔ اور پانی کی طرف جانے کے لیے آپ کے پاس جانوروں کی طرح سکس سینس تو ہے، آنکھ بند کرے سونگ کے چلے گئے، پتا ہونا ادھر گھڑا ہے، ادھر فلٹر ہے، ادھر فریج ہے، یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ پانی کدھر ہے، تو پانی کی طرف چل کر جائیں گے آپ۔ اب حشر کے میدان میں اگر پیاس لگے تو گناہگار امتی کہاں جائے؟ توجہ ہے آپ؟ اور پیاس تو لگنی ہے، مارچ اپریل میں زبان باہر نکل جاتی ہے، 1 گھنٹہ باہر جا کے شدت سے پیاس، گھر میں معلوم ہے فریج کدھر ہے، پانی کدھر ہے، بالٹی کدھر ہے، گھڑا کدھر ہے، ٹھیلیا کدھر ہے، سرائی کدھر ہے، جائیں گے پانی پی لیں گے، پتہ ہونا چاہیے۔ اب حشر کے میدان میں جب سوال ادھر سے صورت ہوگا، پیاس لگے گی، شدت سے لگے گی، اور جو خود پیاسے رہ کر جنہوں نے اسلام کی خاطر گلے کٹائے ہیں وہ تمہارے لیے حوض کوثر کے پیالے لے کر چلیں گے۔ حضور نے فرمایا اے امتی گھبرانے کی ضرورت نہیں، حوض کوثر پر آ جانا۔ تو اس شخص کو یاد آیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حوض کوثر پہ آ جانا، میں جام کوثر لے کر ٹھہروں، ساقی کوثر ہے در و صفدر مولا علی کی ذات بابرکت۔ تو یہ بھی پہنچا خواب کے عالم میں، اس نے دیکھا کہ حضور جلوہ گر ہیں، مولا ساقی کوثر بنے ٹھہرے، حسنین کریمین بھی وہیں پر جلوہ گر ہیں۔ اب دیکھو جو اہل بیت سے بھاگتے ہیں کہاں تک بھاگے۔ یہ شخص آگے بڑھا اور حضور نے اس کو دیکھا، مسکرایا، آپ کی طرح سنی بھائی تھا، میلاد بھی کرتا تھا، گیارہویں بھی کرتا تھا، چھٹی بھی کرتا تھا، محرم کے محافل بھی کرتا تھا، نیاز و فاتحہ۔ تو حضور نے کہا وفادار ہے، مسکرائے حضور۔ حضور اپنے وفاداروں کو دیکھ کر
مسکراتے حضور مسکرائے، یہ بھی مسکرایا، جان میں جانا ہی چلو سرکار نے پہچان لیا، جن کی خاطر منور کے یہاں تک پہنچا ہوں اس نبی نے مجھے پہچان لیا۔ اب حضور نے اپنے دست اقدس سے، توجہ سے سنیں، اپنے دست اقدس سے اسے جام کوثر کا پیالہ دیا۔ اب جسے حضور دے دے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ بولو نہیں، حضور نے دیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب اس کی مدرسی بھی دیکھیں، امام علی مقام سیدہ شبابی علی جنہ امام حسن نے اس کے ہاتھ پر ایسے مارا اور وہ فرش زمین پر حشر کے میدان میں نیچے گر گیا، کھول کے سوکھ کے ختم ہو گیا۔ حضور نے ایسے دیکھا، یہ نہیں کہا کہ بیٹا کیا کیا، نبی نے عطا کیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ، جو دے 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 دے۔ لیکن یہاں پر اہل بیت کی شان کا اظہار ہو رہا ہے۔ حضور نے عطا تو فرمایا، ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے، لیکن یہ اختیار نبی نے، نبی کے خدا نے اہل بیت کو عطا فرمایا ہے کہ تم جسے اپنا کہو گے وہی مصطفیٰ کا ہوگا، اور جو مصطفیٰ کا ہوگا وہ مصطفیٰ کے خدا کا ہوگا۔ حضور نے دیکھا بیٹا کیا کیا، اب دیکھیں امام حسن نے کیا فرمایا، کہا نانا جان بات صرف اتنی سی ہے کہ اس شخص کے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جو میرے بابا مولا علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ توجہ ہے، آخری بات تو حضور نے کہا یہ تو نہیں کرتا، یہ تو نہیں کرتا، کہاں نہیں، اس کے پڑوس میں ایک شخص، اور یہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اگر کوئی قلم کے ذریعے علی حیدر کی شان میں گستاخی کرے گا تو ہم قلم کے ذریعے اس کا جواب دیں۔ اور بھی بہت جواب ہے، جگہ کی حرمت کے اعتبار سے جواب ہے، بیان کے ذریعے کرے گا، ہم جمہوری ڈیموکریٹک انداز میں بیان کے ذریعے اس کا جواب دیں گے، مخاطبہ اس کا ضرور کریں گے، یاد رکھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تو نہیں کرتا، کہا اس کے پڑوس میں رہتا اسے روکتا نہیں ہے۔ اب توجہ سے سنیں، میں نہیں، عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے عبا میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر ایک خنجر نکالا اور نکال کر اس کے حوالے کر کے کہا جا اس کا کام کر کر۔ یہ چلا عالم رویا میں، خواب میں، گھر آیا، محلے میں گیا، دروازے کے بازو دروازہ ہے، دروازہ کھولا، گلا کاٹا، واپس حشر کر۔ اسے آتا دیکھ کر حضور مسکرا رہے ہیں، اسے آتا دیکھ کر امام حسن امام حسین، نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر کا پیالہ عطا کیا، حیدر کرام نے عطا کیا، حسنین حریمین نے سرفراز کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ علی کے دشمنوں سے بولو دوری اختیار کرنا یہ آپ پر لازم ہے۔ المیہ یہ ہے اس امت کا کہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں، ہے کہ نہیں؟ بہرحال شریف کی زیارت کتنی عقیدت و محبت سے کرتے ہیں، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر قصہ رہتے ہیں، دشمنی ان سے ہے جو زیر قصہ رہتے ہیں، تیری نالین کے ایک نقش پر مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ دیکھو علی کا کچھ نہیں جاتا، یاد رکھو جاتا تمہارا ہے۔ مولا علی مشرق کشا کی محبت کو مضبوطی سے تھام لو، یہی نظام الدین محبوب الہی کا پیغام ہے۔ اور ایک طرف دیکھو جیسے عالمگیر میاں قبلہ نے فرمایا، مولوی کی طرف مت دیکھو، اور معذرت کے ساتھ ہم جب مولوی کہتے ہیں ہماری مراد علماء اہل سنت بولیے نہیں ہوتے ہیں، علماء سو ہوتے ہیں۔ وہ مولوی ہوتا ہے جو خارجی ہوتا ہے، وہ مولوی ہوتا ہے جو ناصبی ہوتا ہے، وہ مولوی ہوتا ہے جو وہابی ہوتا ہے۔ تو لہذا میں علماء سے کہوں آپ احانت محسوس نہ کریں، آپ تو مولائی ہیں، آپ تو مولائی ہیں، جسے اللہ کے نبی نے باب العلم بنایا ہے، آپ اس کے چاہنے والے اور بولیے اس کے ماننے والے ہیں۔ دیکھیں ہم ان کے غلام ہیں کہ جس بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں وہ سارا فیض ان کے پاس مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا ہے۔ بولیے اجمیر چلے گئے مولا علی کا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اپنے آپ کو حق پر بولنے والے اور یہ کہنے والے کہ علی علی نہ کرو، کیا نہ کرو،
علی علی نہ کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس کیا نظام الدین سرکار جیسا علی علی کرنے والا ہے؟ بولو شاہ نور ہے تمہارے پاس؟ یہ کس کا پوتا ہے؟ بولو علی کا۔ حضرت نظام الدین سرکار کس کی اولاد ہے؟ بولو علی کی اولاد ہے۔ محبوب پاک کس کی اولاد ہے؟ علی کی اولاد ہے۔ اگر تم اجمیر چلے جاؤ تو سرکار غریب نواز کس کا لال ہے؟ علی کا لال ہے۔ بغداد چلے جاؤ تو جس کی حکومت ساری کائنات میں وہ عبد القادر جیلانی، وہ بھی علی کا لال ہے۔ ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب علی کا ہے۔ سرکار غریب نواز نے امام علی مقام کی شان اقدس میں جو ربائی پڑھی، اہل بیت کا ذکر اس ربائی کے عرض کرے بغیر میں مکمل نہیں سمجھتا۔ مجھے اجازت دے وہ ربائی آپ کی خدمت میں عرض کر کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں۔ کیا کہا تھا غریب نواز نے 800 سال پہلے؟ بولو شاہ ہست حسین، بادشاہ دین پنا، سردار بدا دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ سمپل ٹرانسلیشن کر کر اپنی بات ختم کروں، اس لیے کہ ادھر امام حسین ہے تو ادھر ان کے شہزادے، امام حسین ہے تو غریب نواز کی اشعار ہے، اس پر اپنی بات کو ختم کروں۔ دیکھو حسین شاہ وہ تو ہے، غریب نواز آگے فرماتے ہیں بادشاہ ہے، شاہ وہ جس کی زمین پر حکومت، بعض کہتے ہیں بعض سبا کو فارسی میں ہوا، تو غریب نواز کہتے ہیں کہ میرا حسین وہ نہیں جس کی صرف زمین پر حکومت، زمین پر تو کیسے کیسے ٹیڑے پنگے الٹے سیدھوں کی حکومت۔ غریب نواز ارشاد فرماتا ہے کہ میرا حسین شاہ ہے، تو کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے، ہمارے پاس بھی شاہ ہے، پی ایم کے ساتھ بھی ایک شاہ پھرتا ہے، تو اس میں کیا تعجب نہیں۔ غریب نواز فرماتا ہے میرا حسین شاہ ہے، اور میرا وہ حسین ہے جو بادشاہ ہے، جس کی آسمانوں میں حکومت۔ سرکار غریب نواز نے کھڑانے اٹھائے، تم بھی پھینکو، کون سی گریویٹی تھی جو اس کھڑانے کو روک رہی؟ بولو وہ پاور غریب نواز کا نہیں ہو، امام حسین شہید کربلا کا پاور، جس پاور سے سرکار غریب نواز نے کھڑاؤں پھینکی۔ اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، اے میرے محبوب بندو تمہارے قبضہ و اختیار میں میں نے زمین تو زمین آسمان کی ہوا کو مسخر کر دیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ دین است حسین۔ دین کیا ہے؟ اب کسی اور بھائی رانگ نمبر سے پوچھے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ کرنا، شہادت دینا، رسالت کا اقرار کرنا، یوم النشور پر اعتبار کرنا، زندہ مرنے کے بعد پھر نئی زندگی پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا، یوم النشور، یہ سب دین ہے۔ غریب نواز نے یہ سب نہیں فرمایا، سمپل سی بات کیا کہا؟ دین است حسین۔ بولو دین است حسین، دین حسین کیسے؟ توجہ ہے آپ کی، آپ نے علماء کی کتابات میں سنا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ان سے سوال کیجیے، اسألکم، علماء بیٹھے ان سے سوال کیجیے۔ محبوب سے سوال کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا، عارفین اس کی تفسیر فرماتے ہیں، اس لیے سوال کرایا کہ کل حشر کے میدان میں جب حسنین کریمین کی شان کا اظہار ہوگا، مقام محمود پہ جب اگر مصطفیٰ ہوں گے، دونوں بازو پہ حسنین کریمین اور ان کی حکومتوں کے جب ڈنکے بجیں گے تو وہ جو زندگی پر اہل بیت کی گستاخی کرتے تھے، شان میں تقصیر کرتے تھے، وہ بھی آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ پلیز ہمیں بھی اندر لے لیجئے، جنت ہمیں بھی دلا دیجئے۔ اب اللہ ارشاد فرمائے گا ایسوں سے کہ محبوب ایک سوال دنیا میں تو نے بھی کیا، ایک سوال دنیا میں تو نے بھی ان کی محبت کے حوالے، موجت کے حوالے سے کہا تھا، محبوب میں نے تجھ سے سوال صرف اس لیے کروایا تھا، میں تجھ سے مانگنا منگوانا میرا مطلوب و مقصود نہیں تھا، سوال اس لیے کروایا تھا کہ کل یہ میری شفاعت کا سوال لے کر حسین کے گستاخ، علی کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخ حشر کے میدان میں تیرا دامن پکڑیں گے تو میں کہوں گا تم اس وقت کہاں تھے جب میرے حبیب نے تم سے اہل بیت کی مودت کا سوال کیا تھا؟ جاؤ آج تمہارا کوئی سوال قبول نہیں کیا تھا۔ سوال کروانے کی یہ بھی ایک حکمت تھی دوستو، سوال کروانے کی یہ بھی دین است حسین۔ سمجھو دین امام حسین کی اداؤں کا نام ہے۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ، اور خطبہ دینا کیا ہے؟
دین سے باہر ہے، دین کے اندر ہے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھے دین کے اندر ہے نا؟ جمعے کا خطبہ مسنونہ حضور دے رہے ہیں، اور کہاں بیٹھے ہیں؟ ممبر پر، اپنے ممبر پر، اور بیٹھے سامنے کون ہے؟ صحابہ کا مقدس ترین گروہ، قطار در قطار۔ آنے والے کون ہیں؟ بولو، امام حسن امام حسین۔ اور حضور ممبر پر دین ہی تو فرما رہے ہیں، دین کے علاوہ کچھ نہیں نا۔ حضور ادھر گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے گئے، دونوں کو اٹھا لیا، صرف لباس پہنے ہیں اور دین کی بات چل رہی تھی۔ آئے ممبر پر، دونوں کو بازو بٹھایا، پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم کو تعجب ہوا ہوگا کہ میں کیوں اتر گیا۔ دیکھو یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے، یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، یہ بڑے حسین لگ رہے تھے، یہ بڑے جمیل لگ رہے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کو زحمت ہوتی، ان کو تکلف ہوتا۔ میں نے خطبے کو موقوف کیا، ان کو اٹھایا، ان کو لا کر بٹھایا۔ اب حضور نے جو کچھ فرمایا یہ دین سے باہر ہے کہ دین کے اندر ہے؟ حسین کی مرحمت فرمائی، امام حسن کی تعریف و توصیف فرمائی، سو یہ دین کے اندر ہے۔ لہذا حضور غریب نواز کہتے ہیں کہ خطبہ نبی کا ہو، حسنین کریمین آ جائے، ان کی تعریف ہو جائے، تو یہی جو دین عشق حسین ہے۔ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارا زکوٰۃ اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ تم اجر رسالت نہ دو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا آیت نازل کی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حرام خور ہو یا حلال خور ہو؟ الحمدللہ جتنے سنی مسلمان ہیں یہ سب حلال کھانے والے ہیں، حلال کھلانے والے ہیں۔ اب جو محبت نہیں کرے گا، مودت نہیں رکھے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کی نماز بھی قبول ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر خیرات، اعمال صالحات کچھ نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا قبول ہے جو حسین شہید کربلا کی محبت میں قربان ہو گیا۔ یہی پیغام آج فرسٹ انٹرنیشنل پہلی عالمی اہل بیت کانفرنس کے حوالے سے آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ میں قابل مبارکباد سمجھتا صاحب سجادہ کے جانشین حضرت محبوب میاں صاحب قبلہ کہ جنہوں نے اس آستانِ عالیہ میں اس کمیٹی کے ارکان کو بالخصوص شیخ زبیر اور ان کے تمام رفقا کو یہاں پر پروگرام کرنے کی دعوت پیش کی۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑا شرف ہے، یہ بڑے انعام کی بات ہے کہ ہم اس ذاتی والا صفات کی بارگاہ بےکس نواز میں جن کی نگاہ نے ایک نگاہ نے بادشاہت کا منصب عطا فرمایا ہے، تو یقین جانو تم آئے ہو، تم نے علی علی کیا ہے، اہل بیت کا ذکر سنا ہے، یہ مولا علی کی نسبت کو رسوا ہونے نہیں دیں گے۔ اپنے دامن کو پسارو، ان کے در اقدس سے مولا علی کی خیرات لوٹ کر جاؤ اور جا کر خوب لٹاؤ۔ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں میسم سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے تمام احباب جنہوں نے اس کانفرنس کو منعقد کیا ہے، یہ سیکیورٹی کا دستہ ٹھہرا ہے، محافظین کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے جو بڑی محنت اور مشقت کے بعد اس کانفرنس کو کامیاب بنائے۔ جتنے حضرات ہیں بالخصوص صاحب سجادہ قبلہ ادام اللہ فیضہ جو پیرانہ سالی کے باوجود ہمارے ساتھ 12 بجے رات تک تقریباً تشریف فرما رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت محمد میاں صاحب قبلہ ادام اللہ فیضہ کا سائے عاطفت اے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آباد ہی کے نہیں مسلمان بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے سروں پر دادیر صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، اور حضرت کا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رہے۔ حضرت محبوب میاں ان کی نسلوں کے ذریعے یہ فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ہمارے نزدیک ایک انتہائی معزز اور مکرم شخصیت ہے جو رشتے میں میرے دادا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ میرے والد کی خالہ کہ یہ شوہر ہیں، خالو ہوتے ہیں حضرت سید اکرم صاحب قبلہ جو کینیڈا کی سرزمین سے اس انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ دیکھیں آپ یہ کتنا بڑا کرم ہے مولا علی مشکل کشا کا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ میں صاحب کی اجازت سے اور کمیٹی کے حضرات کی اجازت سے میں حضرت سے التماس کروں گا کہ چند کلمات تبریک اور چند دعائیں جو حاضرین ہیں یہاں پر تشریف فرما حاضر بار ہیں
ان کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو صبح قیامت تک سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔